اکثر افراد کی زندگی یہی سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے اور ہمیں جانا کہاں ہے، مقصد ہماری زندگی کا کیا ہے۔ اس پر غور کرتے ہوئے کبھی وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ فزیکل ورلڈ ہے، یہ فزیکل باڈی ہے، لہذا جتنی کوششیں کرنی ہیں وہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس جسم کی خدمت کے لیے کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوری طاقت و توانائی کے ساتھ، اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ وہ اپنی دانست میں ترقی کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ باتیں میں نے بار بار عرض کی ہیں۔ اور جب ترقی کی سب سے اونچی چوٹی پہ پہنچتے ہیں، اب شہرت بھی ہے، اب دولت بھی ہے، اب منصب بھی ہے، اس وقت ایک خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ مل جانے کے بعد بھی زندگی میں کچھ کمی رہ گئی، اور پھر اچانک ان کی کامیاب زندگی، جسے دنیاوی اعتبار سے کامیاب تصور کیا جاتا ہے، وہ اندھیروں میں ڈوبنے لگتی ہے۔ وہ نشے کا سہارا لیتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں، کبھی خودکشی کے ذریعے سے اور کبھی اتنا زیادہ نشے کی عادت ڈال کر کہ زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو زندگی کا سفر ہے، اس سفر کا سب سے اونچا مقام وہ نہیں ہے جو ہم نے تصور کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے جسے کامیابی کہا گیا وہی کامیابی ہوتی تو پھر اس منزل کے اوپر پہنچ کر کے جب سب کچھ حاصل کر لیا، اطمینان ہو جانا چاہیے تھا، سکون حاصل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، اطمینان نہیں ہے، اضطراب ہے۔ یہ اضطراب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے بندے کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ جب تک یہ اپنے رب تک پہنچ نہ جائے اسے اطمینان حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی حقیقت ہے جس کا اس آیہ کریمہ کے ان الفاظ میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کے دل کو اگر چین حاصل ہوتا ہے، انسان کو اگر سکون ملتا ہے تو بس اور بس اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔